فرد کے انبیاء سے بہتر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انسانوں میں انبیاء کے طبقے کے بعد پوری انسانیت حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، اس میں سے انبیاء کو نکال کر باقی جتنے انسان بچتے ہیں اپنے اپنے وقت کے ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اور کوئی بھی ہے تو حضرت سیدنا سے اور کسی بھی زمانے میں کیا ہے، کسی بھی امت میں گزرے ہیں، شریعت موسوی میں ہے، عیسوی میں ہے، داؤدی میں ہے، کسی بھی امت میں کسی نبی کی شریعت میں گزرے ہیں، ان سارے انسانوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ بلند اور بالا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غیر انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو طبقہ انبیاء کے سب سے بہترین فرد کا جانشین بنایا ہے. یعنی کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہوا اور کار نبوت وہ مشن پیغمبر جو تھا وہ جس شخص کے حوالے کیا گیا، یقینی بات ہے کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین آدمی تھا. اس کے بعد کوئی بہترین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بہترین کوئی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محمد کے قدموں میں بٹھاتے. اور صدیق اکبر تو بڑا عجیب ہے، شان یہ بڑا عجیب ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی نے اسلام کو پیش کیا، آپ نے فوراً قبول کر لیا، فوراً کرنا پڑا. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں نے لوگوں پر اسلام کو پیش کیا تو ہر ایک نے کچھ جذب کے بعد، کچھ تردد کے بعد، کچھ تأمل کے بعد، کچھ سوالات کے بعد جنہیں خود کو مطمئن کرنے کے لیے فرد کے انبیاء سے بہتر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انسانوں میں انبیاء کے طبقے کے بعد پوری انسانیت حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، اس میں سے انبیاء کو نکال کر باقی جتنے انسان بچتے ہیں اپنے اپنے وقت کے ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اور کوئی بھی ہے تو حضرت سیدنا سے اور کسی بھی زمانے میں کیا ہے، کسی بھی امت میں گزرے ہیں، شریعت موسوی میں ہے، عیسوی میں ہے، داؤدی میں ہے، کسی بھی امت میں کسی نبی کی شریعت میں گزرے ہیں، ان سارے انسانوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ بلند اور بالا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غیر انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو طبقہ انبیاء کے سب سے بہترین فرد کا جانشین بنایا ہے. یعنی کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہوا اور کار نبوت وہ مشن پیغمبر جو تھا وہ جس شخص کے حوالے کیا گیا، یقینی بات ہے کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین آدمی تھا. اس کے بعد کوئی بہترین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بہترین کوئی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محمد کے قدموں میں بٹھاتے. اور صدیق اکبر تو بڑا عجیب ہے، شان یہ بڑا عجیب ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی نے اسلام کو پیش کیا، آپ نے فوراً قبول کر لیا، فوراً کرنا پڑا. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں نے لوگوں پر اسلام کو پیش کیا تو ہر ایک نے کچھ جذب کے بعد، کچھ تردد کے بعد، کچھ تأمل کے بعد، کچھ سوالات کے بعد جنہیں خود کو مطمئن کرنے کے لیے